अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन रेंज बाउंड अगेन सिचुएशन विटनेस की गई। कल के सेंटिमेंट्स को मार्केट ने फर्दर कंटिन्यू किया, लेकिन हम कह सकते हैं एक फ्लैट नोट देखा गया। आज के दिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर यूएस डिप्लोमेट से बात की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को बारहा यकीन दिलाया है कि क्या रीजंस हैं कि IMF से जो ये हमारी डील है या हमारा जो एक प्रोग्राम है वो फाइनल क्यों नहीं हो रहा, ये प्रोग्राम इतनी डिले क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर ये कंसर्न्स शो किए गए हैं। इट मींस कि यहाँ से गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिशें हैं कि जल्दी से जो है वो फाइनलाइज हो जाएं चीज़ें। मार्केट के नंबर्स की बात करें तो 41,500 अबव क्लोजर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट लेवल है। मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं, जस्ट वेट एंड सी की पोजीशन है। इन्वेस्टर्स जो है वो कॉशियस इसलिए भी हैं कि वो चाहते हैं कि एक कुछ ट्रिगर न्यूज़ मार्केट के अंदर आए, कुछ ऐसी न्यूज़ IMF के हवाले से या कोई ऐसी गुड न्यूज़ आए जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन में आए। सो देयर इज़ अ रीज़न कि यहाँ पे कॉशियस स्टैंस इसलिए देखा जा रहा है। रिजल्ट सीजन के हवाले से बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन है। पॉलिटिकल थोड़ी सी हैपनिंग चीज़ें हो रही हैं, वो एक इशू क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। लेकिन समहाउ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है वो है IMF का प्रोग्राम। जैसे ही IMF का प्रोग्राम अचीव होता है तो यहाँ पर चीज़ें जो है दोबारा जो एक स्टक पोजिशन में या फिर वो अभी पॉज हुई भी हैं फटाफट कंटिन्यू हो जाएंगी और तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट हो जाएगी। हमारी पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के $4 बिलियन के अबव रिजर्व हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कंसर्न है कि IMF प्रोग्राम में अगर डिले होता है तो यहाँ पे जो रीपेमेंट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। सो प्रोग्राम में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, क्या क्या रीजंस हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आने वाले दिन कैसे होंगे। साथ साथ टैक्स ब्रॉडनिंग के हवाले से बात करेंगे, किस तरीके से टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ वही जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को हर बार टारगेट करना, तो ये अब जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जॉनरा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स एम्बेट में कवर करना ज़रूरी है, और इसके अलावा IMF के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वो कौन कौन से हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ताहा खान बकाई साहिबा, आप हैं डायरेक्टर टैक्स एंड लीगल सर्विस की फर्ग्यूसन के। साथ साथ आप मेंबर रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं फातमी साहब आपसे। फातमी साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या आपकी नज़र कह रही है अभी क्या होने वाला है? आप हर बार यूँ सवाल करती हैं कि चक्कर में डाल देती हैं आदमी। इकानमी की जो हालत है वो हम सबको मालूम है कि हमारी जो पाकिस्तान की इकानमी है लो इनकम डेवलपिंग इकानमी है, और जिस क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं ना वो आपसे पोशीदा ना हमसे पोशीदा है। और हम मेरा ख्याल मुस्तकिल पिछले 6 महीनों से इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी और इसका आउटलुक क्या है और क्या होना चाहिए। और इस दौरान मैं बेशुमार सेमिनार्स भी देख रहा हूँ जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़जाना भी हैं और दूसरे लोग भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं जो ज़ाहिर है बड़े इकनॉमिस्ट हैं इस मुल्क के। लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू ये हो रही कि मुल्क में क्राइसिस क्या है, सोल्यूशन की जब बात आती है तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अच्छा ये बात तय है। अच्छा अब मिसालें भी दी जाती है। अब ज़ाहिर है चूँकि जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, बेबाकी बढ़ती जा रही है ना आदमी में, जैसे बच्चे शोर मचाने लगते हैं भूख ज़्यादा हो तो। अब हमारे यहाँ भी लोग जो हैं एतराज़ात करने लगे हैं। तो गवर्नमेंट की जो तमाम तर कोशिशें हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, लेकिन सवाल ये है कि क्राइसिस में जब आप फंसते हैं, कश्ती डूबती है या हिलती रहती है तो मल्लाही को गाली पड़ेगी ना, और किसको पड़ेगी, पैसेंजर को तो नहीं पड़े। वो कैफियत है पाकिस्तान की इस वक्त हमारी। अच्छा फिर हम तो अब इस हद तक चले गए कि मैं मुस्तकिल सुन रहा हूँ तकरीबन हर रोज़ जो लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए वो बांग्लादेश 2011 में ये था, आज यहाँ हो गया, हम वहाँ थे हम यहाँ हो गए। और अब वियतनाम का भी बड़ा जिक्र आ रहा है कि वहाँ ये था अब यहाँ हो गया, 6 गुना 8 गुना। ये भी हो रहा है कि इंपोर्ट कम कर दिया जाए, एक्सपोर्ट कम। ये सारी वो बातें हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हैं और सही। मेरे अपने हिसाब से इन सारी बातों से जो अहम है जिसकी वजह से हम आज उलझे हुए हैं वो है मुल्क में स्टेबिलिटी न होने का सबब। एक
جس کی وجہ سے جو خود اعتمادی ہے وہ شیک کر گئی ہے. حکومت کی تمام تر نیک نیتی کے باوجود اور تمام تر کاوشوں کے باوجود وہ مراحل حل نہیں کر پا رہے ہیں یا آگے نہیں بڑھ پا رہے جس پہ وہ چاہتے ہیں. دوسری بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دو الگ قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ون پارٹی رول, کوئی بھی پارٹی آ جاتی. ایک ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ مل کے, اس میں آپ جتنی بھی باتیں بنائیں یا جتنی بھی خوش فہمی کی باتیں کر لیں, ڈفرینسز آف اوپینین کام کرنے میں بار بار رکاوٹ پیدا کرتا ہے, جو موجودہ حکومت کو بھی ہو رہی ہے. تو اچھا, بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امپورٹ کم کر دیا جائے اور ایکسپورٹ بڑھا دیا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن سوال یہ کہ آپ امپورٹ تو آپ نے بالکل تقریباً بند کیا ہوا, تو کیوں نہیں ایکسپورٹ بڑھا؟ بڑھ جانا چاہیے, نہیں بڑھ رہا. اس کی وجہ کہ آپ کے 90% ایکسپورٹ جو ہے بیس ہی کر رہا ہے امپورٹ پہ. تو گویا اصل یوں ہے کہ امپورٹ بند کرنا یا کم کرنا از ناٹ اے ایشو, بلکہ ایکسپورٹ کے لیے جو لوکل خام مال ہے یا لوکل جو پروڈکشن ہے وہ ہم نہیں کرتے. تیسری بہت سی بات ہے, جیسے ایکسپورٹ آپ کتنی بڑھ جائے, جو ہماری یورپی یونین ہے, جو انہوں نے اسٹینڈرڈ طے کیا ہوا جس پہ ہم شامل ہیں, لیکن ہم ابھی تک, آپ یقین کریں, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم ان کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں جا پا رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ریجیکٹڈ ہیں وہاں سے. اجی اس میں تو اکانومی کا کوئی مسئلہ نہیں نا, اس میں تو اوپن مارکیٹ ہے, آپ جائیے مال بیچ کے آ جائیے, لیکن وہ آپ کا مال ہی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. تو اب آپ کو یہ گورنمنٹ ہو یا آنے والی گورنمنٹ, میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کی پالیسی جان بچانے کے لیے تو ہو سکتی ہے, لیکن ملک کے لیے نہیں ہو سکتی جب تک کہ ساری پارٹیاں مل کے بیٹھ کے کانکریٹ 10 ایئرس یا منیمم 5 ایئرس پروگرام بنائیں کہ بھئی یہ 5 ایئر کانسٹنٹ ہم اسی سڑک پہ چلیں گے, سڑک سے ہائی وے نہیں تبدیل کریں گے. آپ ہائی وے جب بار بار تبدیل کریں گی تو کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گی. ایک بہت اہم بات جس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا ہے تو ان کی آبادی تھی 56%, ہماری تھی 44%. اسی بنیاد پہ ان کا کلیم تھا, اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. اب ان کی آبادی اس آبادی سے 16 کروڑ ہے, ہماری 46 سے 23 کروڑ. تو سوال 55 لاکھ بچے جب ہر سال پیدا ہوں گے تو نہ ان کے پاس روزگار ہے, آپ کے پاس نہ کھلانے کو پیسہ ہے, تو جرائم بڑھائیں گے آپ. دیکھیں نا, کہنے کو تو بڑا آسان ہے بھائی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے آپ, یہی لوگ کام کریں گے نا, آسمان سے تو لوگ نہیں ٹپکیں گے. تو ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیادی جو خلا ہے, سوراخ ہے, پہلے اس کو بند کیجیے آپ. چلیے, یہ تو اچھی بات ہے کہ آج ہم بیسک چیزیں یعنی کہ بنیادی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں یہی سوال جو ہے وہ طاہا سے بھی پوچھنا چاہوں گی. طاہا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ٹیکس سسٹم سے, جس میں بہت ہی کم خواتین اس کریئر کو چنتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو براڈ کرنے کا طریقہ کار ہے پاکستان میں وہ کیسے ممکن ہے, اور خاص کر یہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاجک ہے, اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کروا سکتی ہیں پاکستان کے اندر, یعنی کہ یہ کیسے اڈاپٹ ہو سکتا ہے؟ صحیح, تھینک یو نتاشا فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹیکس کو اگر آپ کو براڈ کرنا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آپ کے پاس کافی ساری انفارمیشن ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے. انکم ٹیکس لاء میں اس وقت کئی سارے سیکشنز ہیں جن کے اندر ود ہولڈنگ ہوتی ہے, اور اس کا ڈیٹا ود ہولڈنگ ایجنٹ پابند ہے کہ وہ جمع کرائے. رینٹ کے اوپر ود ہولڈنگ کر کے جمع کرایا گیا ہے, وہ ایف بی آر کے پاس پرانے سالوں کا ڈیٹا ہے. 236K ہے, 236C ہے, پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز کے اوپر ڈیٹا ہے, اینڈ دین کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز کے اوپر بینک سے اگریمنٹ ہوا ہے, وہ ڈیٹا جمع کراتے ہیں. جو ڈپازٹ, ایگزیکٹلی. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس آلریڈی ایک ہیوج ڈیٹا پول ایف بی آر کے پاس موجود ہے, تو اس ڈیٹا کے اوپر اب آپ کو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ڈیٹا کو آپ بیس بنائیں, اس سے آپ آگے کام چلائیں, اس کے آپ آگے کام بڑھائیں کہ جو CNIC کے اوپر ٹیکس ڈپازٹ ہوا ہوا ہے آپ اس CNIC کو رجسٹر کریں. آپ ان سے پوچھیں اگر اف ناٹ رجسٹرڈ کہ کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے. تو بیسکلی ایک تو ریزن یہ ہے کہ آپ کو پروب کرنا پڑے گا آن دا بیسس آف ایگزسٹنگ ڈیٹا وچ از اویلیبل ود دا FBR. دوسری چیز جو مجھے اس وقت لگتی ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں, آپ کے پاس پراپرٹی کی رجسٹریشن کا سسٹم ہے, آپ کے پاس موٹر وہیکلس کی رجسٹریشن کا سسٹم ہے, بہت سارے نادرا کا سسٹم ہے, ملٹیپل سسٹمز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن آلریڈی موجود ہے. اگر آپ ان سب سسٹمز کو ہی اگر کمبائن کر دیں اور FBR کو اتنا امپاور کر دیں کہ وہ وہاں سے ڈیٹا پل کر سکیں, تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ ہمارے پاس ٹیکس بیس براڈن نہ ہو پائے.
دوسری تیسری ایک اور سوری میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو تیسری چیز ہے اب اگین اس میں ایک سوال سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے کہ جو کیش بیسس کے اوپر چل رہے ہیں نا، جو کیش بیسڈ اکانومی، جو بزنسز ہمارے کیش پہ چل رہے ہیں، آپ گولڈ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یا آپ کے بینک ٹرانسفرز وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو کیش دیں اور آپ ان سے کیش میں ہی گولڈ خریدیں. یا بہت سارے اس کو امپلیمنٹ کرانا کافی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا کہ وہ ریٹیلرز، وہ سپر اسٹورز یا وہ مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار چلے، ان کے پاس کوئی کیش لے کے آئے یا کارڈ لے کے آئے، وہ تو اس کو چیز فراہم کریں گے. اس کو کیسے آپ ان کو پابند کریں گے کہ وہ کیش نہ لیں، کارڈز پہ لیں یا وہ رجسٹرڈ لیں، ڈاکیومنٹڈ لیں؟ بیسکلی دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ کہ آپ اس طرح کی ٹرانزیکشن کو آپ پکڑنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ اگر کیش لے کے آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیش کہاں سے لے کے آئے. کیش کیپس آن چینجنگ ہینڈز اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. کیش کے پاس آپ کے ٹرانزیکشن کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ کا اس وقت ٹریس ہوتا ہے جب وہ جس نے کیش لیا ہے شاپ اونر نے، اس نے کہیں انویسٹ کیا ہے پراپرٹی میں یا کہیں اس نے کبھی کسی جگہ میں انویسٹ کیا، وہاں سے آپ کو گاڑی خریدی ہے. تو اسی لیے جو میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ کو ڈفرینٹ ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو کمپائل کر کے اور ایک کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایفرٹ آف دا FBR alone, but a lot of departments will have to come together and play a crucial role for this. اگر پاکستان میں دیکھیں ایک ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر کا ڈفرینس یہ کیسا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ کیا فائدے ہیں ٹیکس پیئر کو جو نان ٹیکس پیئر کو نہیں ہے، یا فائلر اور نان فائلر کو نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اسی سے کمپیئر کریں ہم کسی ڈیولپ کنٹریز میں تو اس میں کیا فائدے ہیں؟ بیسکلی دیکھیں جو ابھی ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، وہ مجھ سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر میں کسی کو کہتی ہوں کہ آپ ٹیکس پے کریں، آپ کیوں ٹیکس میں نیٹ میں نہیں ہیں، اگر کسی سے ملاقات ہو کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ ہے ٹیکس پے کر کے. بیسکلی ابھی جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا آپ کے کویشچن سے الگ جانا چاہوں گی، بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ فائدہ، اٹس اباؤٹ یور رسپانسبلٹی. ٹیکس پے کرنا از ناٹ بیکاز آف اینی فائدہ. آپ کو اس کو ایسے لینا چاہیے کہ دس از مائی رسپانسبلٹی اینڈ آئی ہیو ٹو فلفل اٹ. جیسے آپ کی ذمہ داری باقی چیزوں کی آپ ذمہ داری نبھاتے ہیں، دس از آلسو یور رسپانسبلٹی. ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا وہ تھوڑا سا الگ ہے. لوگ جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتے ہیں ٹیکس بچانے میں، اور آئی ایم سوری ٹو سے ٹیکس چوری میں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنسز ہوتے ہیں دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ. ان فیکٹ یہ پرائڈ کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ایک گورنمنٹ کی طرف اپنی ملک کی طرف ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو آپ فلفل نہیں کر رہے. تو دیٹ از وائی دا کنٹری از سفرنگ. تو آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ، آئی ڈونٹ تھنک اس میں فائدے کی بات کرنا بہتر ہوگا، اس میں زیادہ بات یہ بہتر ہوگی کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی فلفل نہیں کر رہے. یہ زیادہ ریلیونٹ ہے اس سے. چلیں یہ بھی صحیح ہے کہ ٹیکس پیئر کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے، اور دس از دا ریزن کہ ہمارے ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم. فاطمی صاحب اس کے اوپر کامنٹ کیجیے اور اپنے اسٹائل میں ذرا بتائیے کہ ٹیکس پیئر کو فائدہ کیوں دینا چاہیے، کیسے انکریج کرنا چاہیے؟ ان سے بہتر تو نہیں بول سکتا میں ٹیکنیکلی. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے پورے ملک کا انوائرمنٹ بدلنے کی، جو انہوں نے کہا نا کہ مسئلہ یہ نہیں. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ اگر ایک منٹ مان لی جائے یہ بات کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے نا، یہی ہے نا شکایت ہمیں کہ یہ نہیں دینا چاہتے ہیں. کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ طے کر لیں آپ. کیونکہ دیکھیں آپ یہ طے کریں کہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں وہ، یا ان کے ذہن میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ ان کا ٹیکس پراپر استعمال ہوگا، یا ان ٹیکس سے ہمیں کیا فوائد ہوں گے. جی دیکھیے ٹیکس کا جو سب سے بڑا یعنی جو وقار ہے وہ سوسائٹی میں بالکل ایسی جیسے ایک آدمی بھیک مانگ کے پیسے کما رہا، ہو سکتا ہے اس کی آمدنی مجھ سے 10 گنا زیادہ ہو جو سڑک پہ، یقین کریں آپ، لیکن اس میں وہ اعتماد نہیں جو مجھ میں ہوگا کیونکہ میں حلال کما رہا. تو بھائی یہی ٹیکس کا کہ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے اس میں وہ جو اعتماد ڈیولپ کرتی ہیں آپ، وہ کرتی ہیں انوائرمنٹ سے، کیونکہ حکومت اس کو گارنٹی کرتی ہے کہ جناب آپ عام لوگوں سے معتبر ہیں. باہر یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں بالکل الگ پہچان ہوتی ہے ان کی. آپ قانون بھی 10 بار سوچتا ہے، پولیس بھی 10 بار سوچتی ہے، ٹیکس والے بھی 10 بار سوچتے ہیں، اور جب گرفت ہوتی ہے تو بھی سخت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال اپنی ذاتی دے دیتا ہوں، حالانکہ اس کے پروگرام سے کوئی تھا. کل میں گیا، وہ میری چیک بک ختم ہو گئی، ریکوزیشن سلپ جمع دینے کے بھائی ہوتا نا، اس نے کہا جی آپ کا سگنیچر نہیں مل رہا. میں نے کہا بھائی 70 سال میں تو سگنیچر اسی طرح چل سکتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں، اب تم چاہو تو خود کر لو. کہنے لگے نہیں سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا 3-4 بار کا ہو گئی. اتفاق سے وہ میں نے ریکوزیشن سلپ جمعے کو سائن کیا تھا، کیونکہ جمعے کے خیال تھا وقت نکل گیا. کہنے لگا ڈیٹ آپ نے غلط لکھی. ارے میں نے کہا خدا کی بندی، آج 13 ہے تو اگر 10 کے اوپر ڈیٹ ہے تو اس میں کون سی تھا. اچھا اب آپ دیکھیں، دیٹ از دا انوائرمنٹ
اب اگر فرض کیجئے میری جگہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ پیسے والا، مجھ سے زیادہ باوقار، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا، وہ کہے گا بھئی کیا یہ مذاق بنائے ہوئے یار، میری چیک بک، اپنا چیک بک مانگ رہا ہے. کیونکہ اسی طرح جب آپ آئی ڈی کارڈ بار بار مانگتی ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے قوانین، آئی نو دیٹ، لیکن اٹ از این انسلٹنگ ٹو ایوری بڈی. کیوں؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں میری معلومات پوری نہیں، یا آپ کو اپنے سسٹم پہ اعتماد نہیں. میری تصویر آ رہی، میرا آئی ڈی کارڈ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ردی میں جمع کرنا ہے آپ کو، فوٹو کاپی اس کی بیچنا ہے. تو چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں. انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ جو ہم لوگ نے کریٹ بالکل صحیح بات کہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایف بی آر نے ٹیکس پیئر کارڈز نکالے تھے. جی مجھے وہ ایشو ہوا تھا آئی تھنک بیک ان 2019 اور 20 اینڈ آئی ہیو اسٹل سیوڈ اٹ فار مائی سیلف. اس سے آپ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ایئرپورٹس پہ تھا. یو ہیڈ دیٹ آئیڈینٹی کہ آپ ایک ٹیکس پیئر ہیں. ابھی جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے 10th شیڈیول ایک انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ اگر نان فائلر ہوگا تو اس کا ریٹ ڈبل ہو جائے گا، لیکن ان سرٹن کیسز وہ 10th شیڈیول بھی مس یوز ہو رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ریٹرنز انہوں نے پچھلے سال کے فائل کرے، پراپرٹی ٹرانزیکشن کرنے، ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈبل کیٹ ٹیکس کٹ جائے گا. انہوں نے فائل کرے ریٹرنز، اس کا انہوں نے بینیفٹ لیا اور اگلے سال سے پھر وہی نان کمپلائنس شروع. پھر جب ان کو بیچنا ہوگا تو پھر وہ جا کے وہی کریں گے. تو بیسکلی جو روٹ کاز ہے نا وہ ہمارا کلچرل ایشو زیادہ ہے. یہاں میں آپ کو پاس کروں گی. عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ چیئرمین ہیں AKD گروپ کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا دکھائی دے رہا ہے اکانومک کنڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. IMF کافی ڈیلے کر رہا ہے سنس ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اس پروگرام میں ہے، تو ایکسکیوزز بہت آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں IMF ظاہری بات ہے کہ جو کنڈیشن IMF نے دی ہوئی ہے حالات کے حساب سے تو ہمیں مان لینی چاہیے، لیکن یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ اپنا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اتنی ساری چیزیں کر دیں گے تو پتہ نہیں کل ہمیں ووٹ ملتے ہیں نہیں ملتے، تو اسی وجہ سے ہم زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو IMF پیکیج فوراً مل جانا چاہیے اور جو چھوٹی موٹی کنڈیشن رہ گئی ہے امپلیمنٹ کریں اور جان چھوڑائیں. ادروائز آپ کے روپی پہ پریشر آتا رہے گا اور روپی میں پریشر آتا جائے گا تو آپ کو انفلیشن کے بھی بڑھتا جائے گا. ابھی کوموڈیٹیز کی پرائز دنیا میں گرنا شروع ہو گئی ہے، تو اب تو آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے. اگر آپ یہ IMF پیکیج لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا روپی اسٹرانگ ہو جائے، اور روپی اسٹرانگ ہونے کی صورت میں جو کموڈیٹیز کی پرائز گر رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کو جا کے ریلیف بھی دے سکتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. تو ہم تو گورنمنٹ سے ایک ہی ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی جو آپ بار بار IMF کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں، جان چھوڑیں، ورنہ تو آپ کو اور مشکلات آتی رہے گی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کی چیزیں امپورٹ ہونا بند ہو گئی ہیں. اب چائے کی پتی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، باقی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ انفلیشن کے نمبر اگر آپ IMF پیکیج لے لیتے ہیں اور اس کو نیچے لانا کوئی مشکل کام نہیں دکھ رہا. جیسے ویٹ ہے، ویٹ کی انٹرنیشنل پرائز کافی گری ہے. اگر آپ کا روپی اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو یہ آپ اس کی پرائز بھی جو اس وقت مارکیٹ 150 روپے ہے اس کو 100 روپے پہ آپ لا سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی انفلیشن کے نمبر پہ بھی بڑا سپورٹ ملے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی پرائز ہم نیچے لا سکتے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے گھوم پھر کے ہم پورا، تو ہمیں لگتا ہے کہ سال 8-9 مہینے ہو گئے ایک ہی بات ہم کر کے بھی تھک گئے. اور آپ لوگوں کا بھی یہی ایک سوال ہے، تو ہمارے ملک کو صرف ہم نے اسی سوال کے پیچھے لگا دیا ہے. تو ہماری فائنانس منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ ڈیسیزن لیں اور چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اگر گیس وغیرہ کی پرائز بڑھانی پڑتی ہے تو آپ پور کے لیے پرائز نہ بڑھائیں، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی آپ پرائز بڑھائیں. اگر آپ کو کمٹمنٹ ملی ہوئی ہے فرینڈلی کنٹری سے تو وہ کمٹمنٹ کے آپ ان کے آگے بات چیت کریں اور معاملے کو ریزالو کریں. اب ظاہری بات ہے IMF پیکیج ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اور چینل اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کی اکویٹی مارکیٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے، انویسٹر کا بھی کانفیڈنس خراب ہوتا ہے اور روپی میں بھی اسپیکولیشن زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے انٹرسٹ کی نہیں ہیں. سر آپ نے روپی کا 2 بار ذکر کیا ہے، پلیز روپی کا بتائیے کہ کیا دکھائی دے رہا ہے. IMF کو تھوڑا سا جس اگر سائیڈ میں رکھیں ہم اور ہماری تھوڑی سی فائنینشیل پوزیشن جو ایک اکانومک سینیریو ہم بول رہے ہیں ڈیمیجنگ ہے، وہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیے، تو روپی کہاں جاتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے؟ ہماری اکنامی کنڈیشن جو ہے کوئی اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم نے ہائپ کریٹ کی. یہ مہنگائی پوری دنیا کا ایشو ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے.
और हम दुनिया अपने आप को मामलात को एडजस्ट कर लेती है। हम थोड़ा सा लेंदी लेके चले गए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब आप IMF का पैकेज ले लेंगे और जब आपके इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, आपके रिजर्व बिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपका रुपये भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपके इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आ जाएंगे, आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, आपकी एक्टिविटीज भी बेहतर होती जाएगी और आपकी इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म करेगी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जो पहली हम उनको कहेंगे उनकी तरजीह होनी चाहिए कि ये IMF वाला मामला रिजॉल्व करें। नहीं होता तो लोगों को बता दें ताकि लोग तैयारी करके बैठे, लोगों को पता हो कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते। लेकिन क्योंकि आप कहते हैं इस हफ्ते साइन होगा, अगले हफ्ते, अब ये हफ्ते हफ्ते में तो हमारे महीने निकल गए, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी खराब होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती है। एग्जैक्टली, मार्केट भी वेट एंड सी की पोजीशन में है। आप 4, 5, 10 लोगों को बुला के कॉन्फिडेंस बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, तो बेहतर है आप कौम से खिताब करें। अगर आपको लग रहा है आपके आगे कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप आवाम के पास जाएं, बात करें। आवाम समझदार आवाम है, आपकी बात सुनेगी। लेकिन अगर आप इसी तरह लॉलीपॉप देते रहेंगे और झूठ में झूठ बोले जाते रहेंगे तो फिर आवाम भी तंग आ जाएगी ना। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जो सिचुएशन है आप हमें बता दें। आपको पैकेज मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा वो भी बता दें। ये नहीं है कि हम आपको कोई वो कहेंगे, हम आपके मामला को समझने की कोशिश IMF की जानिब से एक्सक्यूजेस हैं, थोड़ा सा मामलात भी ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिसाइज हो गए हैं। वो अब मामलात वो नहीं रहे कि आपने ये काम कर लिया, ये कंडीशनैलिटीज फुलफिल कर ली तो अब आपको जो है वो दे दें। नहीं, वो जब आप उनके पास फुलफिल करके जाते हैं तो वो 2 नई और चीजें दिखा देते हैं, फिर आप जाते हैं फिर वो 2 नई चीजें सामने रख देते हैं। मेरा भी ख्याल है कि कोई नई चीज उन्होंने दी है, वो सारी बातें हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं। और उनकी बात देखें, लेंडर है, मैं किसी बैंक से लोन लेने जाता हूँ, मेरी सारी हालात वो देखेगा। अगर मेरी कैपेसिटी नहीं होगी लोन लेके पे ऑफ करने की तो मुझे क्यों देगा। तो IMF भी आप यही चाहता है कि भाई आप अपने आप को इस पोजीशन में दिखाओ कि आप ये पे ऑफ कर सकते हो। अगर आप पे ऑफ नहीं कर सकते तो वो कहते हैं हम आपकी क्यों मदद करें, ऐसे मुल्क की क्यों ना मदद करें जो पे ऑफ कर सकता हो। तो ये हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम मेरे तासा पैकेज ले चुके हैं और हर दफा हमारा फेलियर हुआ है, तो अब वो भी तंग आ गए ना हम लोगों से कि हम झूठ बोलते हैं हर चीज पे। क्योंकि अगर हम श्रीलंका देखें सर, अगर हम श्रीलंका देखते हैं तो 162 डेज लगे हैं उनको। इस तरीके से वियतनाम और डिफरेंट कंट्रीज की एग्जांपल है, किसी को 362 डेज लगे हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है वो फिर अगेन कंटिन्यू हुआ है। सो दैट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ भी यही मामला चल रहे हैं। तो बीबी 8 महीने तो हमारे भी हो चुके हैं, हमारे भी 200 दिन 250 दिन तो हो ही चुके हैं। मित्ता साहब आए, वो हमें लॉलीपॉप देते रहे, अब ये आए, ये लॉलीपॉप ले रहे, अब तो हम ऐसे लगते हैं बुढ़ापे में भी लॉलीपॉप ही खा रहे हैं। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है टैक्स के हवाले से बात हो रही है, तो क्या समझते हैं आप टैक्स कलेक्शन जो कि IMF की अगेन एक कंडीशनैलिटी भी है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैक्स बेस को बढ़ाना और यहाँ से टैक्स कलेक्शन का जो एक निज़ाम है, जो एक सिस्टमेटिक वे है, वो अब फाइनली क्रिएट हो जाए, बिजनेसेस के लिए जो है वो आसानी हो जाए ताकि 10-20 साल कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बीबी यहाँ से हमें डबल टैक्स करना पड़ेगा, डबल। अब आपके मुल्क के पास गुंजाइश नहीं है, आपकी तो डेट सर्विसिंग 6-7 हजार अरब पे चली गई है, तो अब अगर आप 7 हजार अरब कलेक्शन करेंगे तो ये मुल्क कहीं नहीं चलेगा। आपको ये फिगर डबल करना ही पड़ेगा। आपको नए टैक्स के कलेक्शन के लिए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अभी तो हम यही सुनते हैं कि एग्रीकल्चर इसको फर्दर को सब्सिडी देने का सोच रहे हैं। भाई हमारे पास भूखे लगे हैं, अब भिखारी को भीख थोड़ी देता है। अब आप लोगों से कलेक्शन करें, आप छोड़ दे, बहुत हो गया सब्सिडी, बहुत दे दिया आपने सब्सिडी, अब खुदा के लिए जान छोड़े सब्सिडी से हमारे। अब सब्सिडीज का वक्त नहीं है और यही IMF की भी अगेन कंडीशनैलिटी है। वेल, थैंक यू सो मच अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और उनका भी यही कहना है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, IMF का प्रोग्राम है कंटिन्यू हो जाए और ये जो डिले है वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। ताहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, फातमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, टैक्स बेस के हवाले से बात हो रही है, अकील साहब वो भी कह रहे हैं कि टैक्स डबल करना पड़ेगा। अब टैक्स कलेक्शन है और करनी ही है, करनी भी चाहिए। आप समझती हैं ये जो फाइलिंग का एक प्रोसेस होता है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। एक वक्त आता है कि भाई फाइलिंग करवानी है, सितंबर अक्टूबर तक ये जो है फाइल हो जाना चाहिए,
اس وقت اتنا زیادہ ایک نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے کہ فائلنگ پروسیس بڑا مشکل ہے, لائرز کے پاس وہ اپنے ایک منی میکنگ ڈیوائس بنے ہوتے ہیں. ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجیے اور لوگوں کے لیے کیا آسانی ہے. جی بالکل, ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گی. کافی کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی جو ریٹرنز ہوتے ہیں, جیسے میں اپنا ریٹرن فائلنگ ڈیٹ کے اوپر کھولوں کہیں پہ, تو اس میں آلریڈی میرا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیلری کتنی ارن کری, میری ٹیکس ود ہولڈنگ کتنی ہوئی, میرا ڈیٹا آلریڈی اس میں موجود ہوتا ہے. اگر مجھے اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے تو میں اپنے ریکارڈ میں سے دیکھ کے اس میں امینڈمنٹ کرتی ہوں, اینڈ دیٹس اے ویری سمپل پروسیس دیٹ از بینگ فالوڈ. پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ کا جو سسٹم ہے آئرس کا, اس پہ آپ پہلے لاگ ان کرتے ہیں, پھر خیر چلیں آپ چلے گئے ریٹرن فائل کرنے, پھر اس میں آپ کو چیزیں انفارمیشن ڈالنی ہوتی ہے, ساری انفارمیشن لکھا کے, کبھی وہ ہولڈ پہ بھی چلا جاتا ہے سسٹم. یس ایگزیکٹلی بالکل. اور جیسے جیسے ریٹرن فائلنگ ڈیٹ قریب آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, سسٹم کی پرفارمنس بڑی سلو ہو جاتی ہے. تو دیٹ از, یہ اس طرح کی چیزیں نا, ٹھیک ہے آپ کو, ہم لوگوں کو بھی کافی دفعہ پرابلم کرتی ہیں. اور پھر جو شخص ہے جو کہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے صدر میں, وہ یہ سب چیزیں بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گا. اس کے لیے تو آسان چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بالکل بیسک ایپ کے اوپر یا بالکل بیسک سسٹم ہو جس میں وہ بس سبمٹ کرے اور اس کے ریٹرن ختم. تو بیسکلی ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پری پاپولیٹڈ ریٹرنز ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں جو مجھے لگتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ ایف پی آر میں براڈننگ آف ٹیکس بیس کا اور ایز آف فائلنگ ریٹرن کا آٹومیشن سے لنکڈ ہے. اگر آپ کی یہ سب چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں, ساری آپ کی ریونیو اتھارٹی کی یا آپ کی باقی جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں جو جن کے پاس آپ کی ویریس انفارمیشن ہے, ان کی ڈیٹا لنکڈ ہوتا ہے, تو آپ کا ایک تو لیکیجز بھی اس سے کافی کم ہوں گی. دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو فائلنگ کا سسٹم ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کو صرف اگر سب چیزیں آ رہی ہیں سامنے, اور ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ یہ کافی کنٹریز میں ہوتا ہے, اور وہاں پہ بالکل. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک پراپر جو گائیڈز ہیں نا وہ بھی موجود ہیں, لیکن کافی ٹائمز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر انکم ٹیکس کی گائیڈ ہے اس میں صرف انکم ٹیکس کی چیزیں ہیں, تو ایک ہولسٹک گائیڈز ہمارے پاس ہونے کی ضرورت ہے اردو میں, انگلش میں, مقامی زبانوں میں, تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے تھوڑا بہت اس سے سمجھ سکیں. اگین فائلنگ سسٹم از ناٹ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو فائل کرنا, اس کو کرنا ایک کمبسم پروسیس ہے. چلیں ریٹرن فائل ہوتا ہے, پھر ویلتھ اسٹیٹمنٹ. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ, کہ آپ بتائیں آپ کی اوپننگ ویلتھ کتنی تھی. اس کے لیے آپ کو ایک پرسن چاہیے جو اس ڈیوٹی کو نبھائے. بالکل. اور پھر آپ کو چیز بھول جائیں تو اگلے سال آپ کو, یا کچھ دن بعد ٹیکس اتھارٹیز آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے اگر اگلے سال دکھا دیا, آپ کہتے ہیں اوہ یہ تو پچھلی دفعہ بھول گئے, تو اس کا ایک الگ چکر. تو پرابلم از کہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اگر ہم نے ایک دفعہ اپنا نیل ریٹرن بھی فائل کیا, کچھ بھی فائل کیا, تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکس اتھارٹیز آتی رہیں گی. یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے کافی جو ایک لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں ٹیکس فائل کرنے سے, کہ ٹھیک ہے ہمیں بعض دفعہ تو ڈبل ٹیکس بھی دے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے باہر, سسٹم سے باہر ہی بہتر ہیں. اچھا, فائنانس منسٹر صاحب نے جب بجٹ دیا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب فارمر فائنانس منسٹر, انہوں نے کہا تھا کہ جب جو پراپرٹی لے گا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا اور ڈبل پراپرٹی کے بعد زیادہ ٹیکس ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی اشارہ دیا اس بات کا کہ اگر کسی کو پراپرٹی لینی ہے تو 1 سال پہلے فائلر بننا اور پھر سو آن, یہ کیا پروسیس ہے, اور اس کا جو ایک ایف بی آر کی جانب سے کوئی اس کے اوپر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں نوٹس نہیں لیا جاتا, یا پھر اس چیز کا کوئی کنسرن نہیں ہے انہیں, یا وہ جانتے نہیں ہیں؟ بیسکلی دیکھیں, آپ دو چیزوں کو آپ مکس کر رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر نان فائلر ہوتا ہے جس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں نہیں آ رہا, تو اس کے لیے پورے قانون میں ایکسیپٹ فار سرٹن ایکسیپشنز اس کے لیے جو ود ہولڈنگ کا ریٹ ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس ڈبل ریٹ سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک پچھلے سال کا ریٹرن فائل کرتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ اگلے سنڈے کو فائلر کی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو اٹس اے ویری سمپل پروسیس. جب فائلر کی لسٹ پہ آ گیا تو ان کا وہ ڈبل ریٹ کی مسئلہ ختم ہو گیا, انہوں نے اپنا ریٹرن فائل کیا نیل اور آگے بڑھ گئے. ایک تو چیز ہے یہ. اس طرح کے اراؤنڈ جو فائل ریٹرنز ہوئے تھے اس میں سے 30% ڈیو ڈیٹ پہ, اس میں 30% تو نیل ریٹرنز تھے جو آپ کے ریٹرنز بعد میں مارچ تک فائل ہوئے تھے. اس میں کافی پرسنٹیج ایسی تھی جو کہ نیل ریٹرنز کی تھی, جو کہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے فائل کیے گئے تھے. تو جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ریٹرنز ہمارے اتنے فائل ہو رہے ہیں, ہمارا نمبر بڑھ رہا ہے, تو وی ہیو ٹو سی کہ ہمارا جو ریٹرن کے ساتھ ٹیکس آ رہا ہے وہ میجر پرسنٹیج وہی گنے چنے لوگوں کی ہے جو ہمیشہ سے ٹیکس دیتے آ رہے ہیں. اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو کہ نیل ریٹرنز فائل کر رہا ہے جسٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف یہ جو ڈبل ود ہولڈنگ نہ ہو, اس چیز کے ایڈوانٹیج لینے کے لیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو ڈبل پراپرٹی کے اوپر ٹیکس تھا وہ تھا سیکشن 7E. اس میں ڈیمڈ انکم کا ایک کانسیپٹ آیا تھا جس میں وہ کہا جاتا ہے, جی بالکل, بیسکلی اس کا ریشنل یہ تھا کہ جو پیسہ پلاٹس میں پراپرٹی میں پارک ہوا ہے اس کے اوپر لوگ ٹیکس دیں.
اگین یہ ریئل اسٹیٹ کا تو ایک بہت بڑا ایشو ہوا ہے. منشا صاحب نے بھی اس دن کہا کہ ریئل اسٹیٹ کو آپ ٹیکس کریں, ریئل اسٹیٹ کے اوپر انکم کو آپ ٹیکس کریں. تو وہ جو لے کے آیا گیا تھا 7E, وہ اس کانسیپٹ کے تحت لے کے آیا گیا تھا. ایک جو چیز لوگ کافی دفعہ عام عوام جو ہے وہ اوور لک کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کے اوپر رینٹ کما رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ اس سیکشن سے ایکسکلوڈیڈ ہے. 7E سے وہ پراپرٹی ایکسکلوڈیڈ ہے کیونکہ آپ وہ رینٹل انکم ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ ایک انکریج کیا گیا تھا لوگوں کو کہ اگر وہ رینٹل انکم کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بالکل رینٹل انکم ارن کریں, اس کے بعد ٹیکس دیں. لیکن اگر ان کے پاس ملٹیپل پراپرٹیز ہیں جو کہ پلاٹس کی صورت میں یا کسی بھی پراپرٹی کی صورت میں جن سے آگے ویل رول نہیں ہو رہا, اکانومی رن نہیں ہو رہی, جو کہ ڈیڈ انویسٹمنٹس ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. تو وہ تو میرے خیال سے ایک اچھا قدم تھا تاکہ انکریج کیا جا سکے, ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا سکے, اور یہ جو لوگ خرید بیچ رہے ہوتے ہیں پلاٹس کو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹیکس کے اوپر کلیکشن ہو. اچھا طاہا, میں پھر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ کون سے سیکٹرز ہیں جن کو ٹیکس ایمبٹ میں آنا چاہیے, جن کے اوپر کوئی کور نہیں ہوتا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے عقیل صاحب نے بھی کہا کہ سبسڈائز ہو جاتے ہیں؟ سب سے بڑا تو دیکھیں ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر پہ ہمیشہ سے بحث ہے کہ ٹیکس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اٹس اے نیور اینڈنگ ڈبیٹ. اس کے علاوہ آپ کی جو کیش بیسڈ بزنسز ہیں, یہ کیش بیسڈ بزنسز کیوں ہیں, کیوں وہ آپ بینک اکاؤنٹس نہیں کھلواتے؟ وہ وجہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کیوں وہ بینک اکاؤنٹس نہیں کھلواتے, کیوں وہ ٹرانزیکشنس کریڈٹ کارڈس کے تھرو, بینکنگ چینلس کے تھرو نہیں کرتے. تو بیسکلی ایک پورا یہ جو کیش بیس بزنس ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, یہ سب جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کا منی بہت سارا پارک ہے, جہاں پہ آپ کے پاس ٹیکس نہیں آ رہا ان جگہوں سے. یہ والی, اور ان فیکٹ ان سے وہ لے کے ہمیں جو ہے جو ایک ریلیف جو اگر ہم کہیں دے سکتے ہیں, آل دو IMF کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں کہ آپ ریلیف نہیں دے سکتے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, وچ از رائٹلی سو. لیکن آپ کو جو لوکلی آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں چیزیں جو کہ امپورٹڈ پروڈکٹس کا سبسٹیٹیوٹ ہے, ان کے اوپر آپ کو کچھ ریلیف اگر آپ دے سکیں تو دینا چاہیے. دوسری چیز یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے آپ کو ریلیف دینا چاہیے. تو ایک طرف سے تو آپ بڑھائیں, اور دوسری طرف سے جہاں پہ ضرورت ہے نا وہاں پہ آپ کم کریں, وہ بھی بزنس انکریج کرنے کے لیے. جی بالکل. اور بزنس بھی وہ والا جو کہ آپ کی امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹس ہیں, لوکلی مینوفیکچر پروڈکٹس وہ, اور دوسری چیز یہ جو آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو آپ مزید انکریج کرنے کے لیے. ویل ڈیٹیل آپ نے بتایا ٹیکس کے حوالے سے. مجھے فاطمی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے عقیل صاحب کو بھی سنا, IMF کے حوالے سے ایک اب بزنس کمیونٹی میں کافی اگریشن پایا جا رہا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی آ جائے تاکہ مارکیٹ کی پرفارمنس سے ہٹ نہ ہو, اکانومی کی پرفارمنس سے ہٹ نہ ہو. خاص کر جو بزنس کمیونٹی جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنسز ان کے ڈاؤن ہیں, ہاں, تو وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے بزنسز یعنی کہ مینوفیکچرنگ ان کی آسان ہو, ایکسپورٹس آئے, اور پھر ان کی جو امپلائمنٹ ہے, ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو انہیں نہ ختم کرنا پڑے, نہ ہٹانا پڑے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کا جو غصہ ہے وہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, لیکن اس میں دیکھیے دو الگ باتیں ہیں. ہم نے پچھلے 6-8 مہینوں میں مشکل اس ملک کی یہ ہے کہ ہر عام آدمی کو ہم ان تمام سبجیکٹس میں شامل کرتے ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے سیاست ہے اس میں بھی الحمدللہ ہر جگہ ہم لوگ ہیں, مذہبی جلوس اس میں بھی ہر جگہ ہم لوگ ہوئے. تو اسی طرح ہم نے IMF اور حکومت یہ خالص ویری ہائی ٹیکنیکل فنانشیل ایگریمنٹ پروسیس ہے جس کا تعلق بزنس میگنٹ سے ہے, پڑھے لکھے لوگوں سے ہے, عام آدمی سے نہیں. لیکن آپ نے اس ایسا شو کیا کہ گویا اب ہم اسی پہ تھیلے پہ انتظار کر رہے ہیں, جیسے آئے گا تجوری کھلے گی. اور یہ ہوتے ہوتے ایک کامن آدمی جس کا کوئی تعلق IMF سے بھی نہیں ہے اور موجودہ حالات سے, وہ بھی اس پہ بحث کر رہا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں, IMF دے ہی نہیں رہا پیسے. دیٹ از رانگ. اس کو اتنا ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پبلسائڈ انہوں نے صحیح کہا ڈیری صاحب نے کہ بھائی آپ نے 8 مہینے سے آپ ایک بار کہہ دیں کہ تو ہیل ود دیٹ, جو ہوگا ہم جانیں گے نا. آپ یہ بتائیے جو آپ کے پروگرامس ہیں وہ بتائیے, وہاں جہاں جہاں آپ کے مشورے دیجیے. آپ سمجھ جائیے 1 منٹ IMF نے نہیں دیا پیسے, اور اب آپ بتائیے. مطلب یہ تو ہم نے کوئی بانڈ تو لکھ کے نہیں دیا تھا نا کہ IMF پیسے دے گا, یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ آپ کو وہ صحیح کریں گے, کلیئر کیے. دوسری بات جو آپ نے ابھی طاہا نے کہا بہت اچھی, دیکھیے ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹیکسز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص کر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. آپ حیران ہوں گی, مجھے نہیں پتہ انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں کیا, باقی پوری دنیا میں بالکل اسی طرح جیسے آپ ایڈورٹائزنگ کرتی ہیں تو اس کے لیے ایکریڈیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کا کام کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ شرائط ہوتی ہے کہ بھئی 1 سال کا ایگریمنٹ ہے, میں آپ کے پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہوں,
اور اگر آپ کو پسند نہیں آیا یا مجھے نہیں سوٹ کیا تو ہم علیحدہ ہوں گے، تو ایک دوسرے سے کلیئرنس لیں گے کہ بھائی ہمارا کوئی پیسے دینا نہیں آپ کو. ریئل اسٹیٹ ایک واحد پاکستان کا سب سے خطرناک بزنس ہے جو بلین روپیز کا ہے اور جس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. ہر آدمی، میں یہاں نام نہیں لے سکتا، صرف ڈیفنس میں کم سے کم 15 ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو میں جانتا ہوں جو آج سے 20 سال پہلے ہونڈا موٹر سائیکل کے میکینک تھے. انہوں نے ایک دکان کیا، لوگوں نے کہا بھائی کرائے پہ ہے دکان یہاں؟ دکان ہوگا جی سر آ جائیے. اچھا اس نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کرائے پہ 12,000 15,000. اس نے کہا لعنت بھیجو ہونڈا موٹر سائیکل کو، ابھی یہ شروع کر دو. 5 منزلہ بلڈنگ ہے بخاری پہ. یہ آئی ایم سیریس، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اچھا اب ہے کیا پوری دنیا میں یہ ہے کہ وین یو بائی سم تھنگ ریئل اسٹیٹ، اس میں 3 قسم کے لوگ موجود، اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ موجود ہوتا ہے، اس میں مارگیج، کیونکہ ہمارے یہاں مارگیج کا کوئی پرابلم ہے، اور اس میں ایک لائر ہوتا ہے، کمرشل لائر انوالو ہوتا ہے. اب ساری جو ٹیکس کی پرابلم اور ساری ذمہ داری اس کی ہے، خریدنے والے کی بالکل نہیں. میرا اپنا مکان ہے ورجینیا میں، اس لیے میں جانتا ہوں. ہمیں تو یہ نہیں پتا کتنے، ہمیں تو صرف یہ پتا اس نے کہا دیکھیں یہ پیسے ہیں، یہ مارگیج ہے، اللہ خرچ ہے، کتنا ٹیکس ہے کیا، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو رکھا جن کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے بحیثیت ایجنٹ کوئی. اچھا اور کم سے کم 3 سال کا کورس. تو یہ ایک بہت ساری ایسی. تیسری بات آپ نے جو دیکھیے ایف بی آر کے حوالے سے میں کہوں، ٹیکس وصول تو ایف بی آر کر رہا ہے. ایف بی آر کیوں کرتا ہے ٹیکس وصول؟ ایف بی آر کا کوئی کام ہی نہیں. ایف بی آر صرف نوٹس بھیج دے، وہ جائے اپنے جو بھی انکم ٹیکس کا آدمی اس سے فل نوٹ. دیکھیے نوٹس جب میں، اچھا ایک اور فرض کی جب میں نے مان لیا نوٹس الاؤ کر دیا، اس نے مجھے نوٹس دیا کہ چلیں سر اگر ایف بی آر نہ کرے تو پھر کون کرے؟ نہیں بالکل نہیں کرے. ایف بی آر ڈائریکٹ کسی کلائنٹ سے ہو ہی نہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہوگا تو یہی پہ. اب میں اچھا چلیے یہ بھی میں نے مان لیا ایف بی آر نے کر دیا. ایف بی آر نے مجھے نوٹس دیا کہ 10 لاکھ روپے ہے آپ پہ. اچھا اور کہا کہ جناب یہ 3 ہفتے میں نہیں دے گا تو بینک اکاؤنٹ سیز کر. اچھا بھاگا. اب میں نے پوچھا، دوڑا ہوا گیا، کہنے صاحب تو ہے نہیں. خیر دیکھ آخر میں کٹتے 50,000 ہم نے پے کر دی. گورنمنٹ کے پاس انویسٹیگیشن ایجنسی ہونی چاہیے، اس سے صرف یہ پوچھے کہ سرکار یہ بتائیے کہ یہ خواج فاطمی کو جو آپ نے 10 لاکھ کا دیا تھا جس سے ہارٹ اٹیک کا ان کو خطرہ تھا، اس سے تو بچ گئے کسی طریقے سے، یہ آپ نے 50 کیوں کر دیا؟ تو ویدر یہ 50 سے یا ویدر 10 لاکھ 50. روزانہ 1,500 ایسی نوٹسز ملیں گی آپ کو. یہ میں بہت کم تعداد بتا رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہے کیا، آپ نے ایک غلطی کی تو آپ بھگتیے نا. وائی شوڈ آئی پے فار دیٹ؟ میں آپ کو بالکل اپنی بات بتا رہا ہوں. 89 میں بالکل نیا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ میں نے ایک سال ٹیکس ہی نہیں جمع کیا. اچھا کیا ٹیکس ہوتا تھا میرا؟ $20 $22 دکانوں پہ کام کر کے پڑتا تھا. اچھا میں بینک پہ وہ ڈال رہا ہوں اپنا مشین میں، پیسے نہیں نکل رہے. اے ٹی ایم ارے اچھا اس میں سے چھوٹا سا نوٹس آیا کہ کانٹیکٹ آئی آر ایس. اس زمانے، اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا کلنٹن صاحب کے زمانے، اس زمانے آئی آر ایس کا مطلب تھا کہ آپ کی رات کی نیند گئی. ایرس صبح پہنچا، انہوں نے کہا یہ بھائی کہ مطلب یہ آپ کے ابا $80 بھریں گے. $80. میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو نئے پاکستان سے. اس نے کہا فل کیا ہم نے ودن 15 منٹس. جی اچھا آپ یہاں فل کر دیں، اس کا دروتے پھر یہ کھلے گا نہیں. تو آپ کو سرکار اسی طرح انڈسٹری ہے، آپ نے ساری انڈسٹری پہ گورنمنٹ نہیں، ہر گورنمنٹ قبضہ کہ بھائی چھوڑے لوگوں کو کام کرنے دیں یار. اور دیکھیے جتنی آسانی دیجیے گا اتنا اعتماد بڑھے گا. جتنی میں آپ کو بتاؤں، میں تو خیر اس پہ سینکڑوں لیکچر دے چکا ہوں. یہ ہماری مینٹیلٹی دیکھیں آپ کہ ہم سڑک پہ ہر گلی ہر کوچے پہ اسپیڈ بریکر بناتے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سائن ہے ہمارے بدقسمت ہونے کا، بدتمیز ہونے کا، بیہودہ ہونے کا اور بد اخلاق ہونے کا. کہ رات کو ایک آدمی سرجری کے ساتھ چلا جا رہا ہے، رات کو اس کو اندھیرے میں نہیں، اچانک گاڑی اڑ. کیوں آپ کہہ رہے ہیں بچے کھیلیں گے؟ میں تو بچوں کو ٹرینڈ کرو نا بھائی. مطلب تو یہ جو ہرڈل ہے نا، ہرڈل از آور سوسائٹی، رکاوٹ از آور سوسائٹی. وہ آپ کو آسانی دینی ہوگی، ورنہ اسی طرح چلے گا جیسے چل رہا. ویل ڈیٹیل ایکسپلین. تاہا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے میجرز کون سے لینے چاہیے جو یہ ٹیکس سسٹم بہتر ہو سکے؟ یہ ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں بتائیے. اور ٹیکس انسینٹیوز کی بات کی ہے تو وہ کون سے ٹیکس انسینٹیوز ہیں جو ابھی دینے چاہیے فوری طور پہ؟ بالکل. ایک تو پہلے آپ مجھے الاؤ کریں جو فاطمی صاحب نے بات جہاں سے سٹارٹ کری تھی، آئی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از سیئنگ، بیکاز وہ جب کہہ رہے تھے کہ نوٹس ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، واٹ ہی از ریفرنگ ٹو از اے فیس لیس اسیسمنٹ. بیسکلی کافی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ایون، وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اور پروسیسز کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے فیس لیس اسیسمنٹ کا کانسیپٹ ہے.
फेस लेस असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास नोटिस आएगा, आपको नहीं पता कि इस ऑफिसर ने भेजा है, या काफ़ी दफ़ा जो नोटिस होते हैं आपने रिटर्न फाइल किया उसमें कोई अनॉमली नज़र आई तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिस इशू हो जाएगा। नोटिस इशू होने के बाद आप जवाब जमा कराएंगे। कहीं पे भी टैक्स पेयर की और ऑफिसर की मुलाकात या उनका डिस्क्रिशन वहाँ पे नहीं आता अनलेस एक सर्टन स्टेज पे पहुँच जाए। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, टैक्स ऑफिसर्स का बहुत सारा वक्त नहीं लगता और चीज़ें प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होता रहता है। तो वो बात आई बिलीव फातमी साहब कर रहे थे जो कि फेसलेस असेसमेंट की है। दूसरी बात ये आपने मुझसे कही कि हमें कहाँ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, मेजर्स कौन से लेने चाहिए, एंड मेजर्स। बेसिकली मेजर्स जो मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जो दो अगर मैं इसको चीज़ों में सम अप करूँ, एक तो चीज़ है कि ऑटोमेशन। एक दफ़ा आपका पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है, जो कि आपका टैक्स सिस्टम है, जो आपका विद होल्डिंग सिस्टम है, जो आपका बैंक पेमेंट सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स जो कि अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उन सब से आप एक दफ़ा FBR डेटा पुल कर लेता है तो आपकी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मसले हल हो जाएंगे। तो ऑटोमेशन से ये होगा कि आपका ऑटोमेटिकली नोटिस चला जाए, आपकी ये चले जाए। FBR के साथ भी जो हमारी प्राल में भी बात होती है तो उनके पास भी जो भी सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी एक्सटेंशंस मौजूद हैं जो वो आगे करना चाहते हैं। अगेन थिंग्स टेक टाइम और उसमें वो एक प्रोग्रेस में आहिस्ता आहिस्ता जैसे चल रहे हैं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम तो आपकी ऑटोमेशन है, जो एक चीज़ तो ऑटोमेशन है जिससे मसले सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो एनफोर्समेंट। FBR के पास जो कानून है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसको अगर आप सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का ही सेक्शन पढ़ें, उसमें आपकी डॉक्टर्स को भी रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपके इंजीनियर्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी करने हैं, जिनके पास घर है उनको भी करने, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें जिनको रिटर्न्स फाइल करने का कानून में लिखा हुआ है। सवाल ये है कि उसमें से कितना इन्फोर्स हो पाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शाम में प्राइवेट क्लिनिक्स कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, अगर सैलरी मिले तो डिडक्शन होती है, बट प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर वो कर रहे होते हैं, नहीं होते। प्रोफेशनल्स बहुत सारे होते हैं, लॉयर्स होते हैं, दे आर अर्निंग हेफ्टी अमाउंट्स और उसके ऊपर नहीं होता। ये तो सिर्फ एक प्रोफेशनल्स की एग्जांपल है और वही है जो कि इंजीनियर्स, लॉयर्स बहुत हैं, बहुत लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, टीचर्स आजकल आप समझे को है। दूसरी चीज़ ये कि तो बेसिकली इन्फोर्समेंट एंड ऑटोमेशन, मुझे लगता है कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम पूरी चीज़ को सम अप करें तो इन दो चीज़ों में आ जाएं। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे कही कि कहाँ इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, तो इंसेंटिव जो है, जो अभी मुल्की हालात देखते हुए कि हम किस तरह से IMF के पास भी जा रहे हैं, एंड अगेन IMF के पास जाना भी कोई शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म, वो नहीं है। तो उसमें जो है इस सिचुएशन में आपके पास बड़ा ज़रूरी है कि आप जो इंपोर्ट करें प्रोडक्ट्स, उनकी लोकल सब्स्टिट्यूट्स को मैन्युफैक्चर करें, जो मैं आपसे पहले ही बात करी थी। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ है उनको आप कहीं पे, वैसे एक्सपोर्ट का हमारे यहाँ रजीम काफ़ी रिलैक्स्ड है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसको मज़ीद इनकरेज करने की ज़रूरत है। एंड अगेन इसमें सिर्फ टैक्स का नहीं है, इसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज का भी अमल दखल है, इसमें पॉलिसीज़ का भी है, इसमें फ्री ट्रेड का भी है। हमारे पास जब हमारी काफ़ी लोगों से बात होती है इंटरनेशनली तो हमें यही काफ़ी दफ़ा सुनने को मिलता है कि आपके यहाँ एक्सचेंज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अगर एक दफ़ा पैसा आ जाता है फिर उसको पैसे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उसको बाहर ले जाना, डिविडेंड्स की फॉर्म में किसी फॉर्म में ले जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक इन्वेस्टर अपने $2 बिलियन लेके आएगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इस पैसे के ऊपर कुछ अर्न करूँ, तो वहाँ पे है जो कि चैलेंजेस आते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जिसको हम एक होलिस्टिकली देख के और कुछ चीज़ों पे इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारी इंपोर्ट पे से रिलायंस ख़त्म हो, हमारी लोकल इंडस्ट्री स्पेशली जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लरिश करे। वेल ताहा आपने दोनों के ही सवालों के आंसर दिए। मैं फातमी साहब से पूछना चाहूँगी, फातमी साहब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसे इंसेंटिव्स का जिक्र किया ताहा ने, तो आप समझते हैं कि मैं अखबार में देख रहा तो पता नहीं टेक्निकली ये बता सकेंगी कि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए इंडिविजुअली अगर कोई आदमी या कोई बिजनेसमैन, आदमी का मतलब बिजनेस पर्सनैलिटी, अपने फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व करके ला सकती है तो लाने। अब मुझे नहीं मालूम, ये बताएंगे टेक्निकली तो क्या उसके लिए कोई एमनेस्टी मौजूद है? हाँ, ये भी तो एक सवाल है मतलब ना? ये तो यही मैंने ये कहा ना कि यही बता सकेंगी कि इस तरह के भी सजेशंस आ रहे हैं कि भाई आप लोगों को इजाज़त दे दें। फ़र्ज़ कीजिए से फॉर एग्जांपल आपके एक बड़े भाई अमेरिका में बैठे हैं, वो कहते हैं कि अच्छा भाई आप इंपोर्ट कर रही हैं, मैं पैसे यहाँ से भेज देता हूँ आपको सिर्फ, और आपका काम हो जाता है। तो क्या गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी? क्योंकि फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला आ जाता है। भाई आ जाएंगे हाँ, और फिर तो बहुत मैंने, लेकिन एक बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि देखिए
फ्री इकानमी जो हम जोन दुनिया ने बनाया, उसमें क्या वजह है कि हम 153 में 152 में मुल्क पे हैं? क्यों? तो कोई ना कोई तो वजह होगी। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ इकानमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप यकीन करें कि यहाँ जैसे कोई बंदा अब बाहर से इन्वेस्टर आता है, उसको 10 दिन 15 दिन में वो इतना तंग हो जाता है, वो बाहर भाग जाता है। तो कोई वजह, सवाल ये कि बांग्लादेश क्यों चला जाता है, इंडिया क्यों चला जाता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, श्रीलंका, इन जगहों देखिए हो। तो मैंने कहा ना, कहते हैं ना उर्दू में, कहते हैं अपने गरीबा में झांक के देखो। ठीक है, हम सारी दुनिया को इल्ज़ाम देते रहें, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हकीकत ये कि इससे ज़्यादा खुशकिस्मत मुल्क मैंने तो नहीं देखा। 30-35 ममालिक में मैं रहा कि 22 करोड़ की आबादी, यंगस्टर की आबादी, मिनरल्स भरे हुए, कुदरती वसाइल भरे हुए, एग्रीकल्चर पंजाब का सेल्फ सफिशिएंट, सिंध में गेहूं चावल हर, फिर भी परेशान है। तो अगर ये सारी चीज़ों के बाद हम परेशान हैं तो ना अल्लाह मियाँ से शिकायत कर सकते हैं, ना मगरिब से कर, IMF से कर सकते हैं। हमें अपने आप से करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमसे मिस मैनेजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। मैं फिर आपको देखिए, बांग्लादेश आबादी के लिहाज से तो हमसे तकरीबन 25% का, रकबे के लिहाज से 1/6 ऑफ पाकिस्तान है, 1/6। और करें आप, 54,000 मुरब्बा मील वो हैं, हम लोग 3 लाख तकरीबन 10,000, और उसमें भी 54,000 मुरब्बा मील में बेशतर इलाके पानी के हैं। यानी अगर आप जाएं तो वहाँ सिवाय ढाका, चिटगांव, खुलना, बरिसाल, इशरडी के 4-5 शहर के शहर ही नहीं, सारे पानी पानी। तो क्या वजह है कि वो इंडस्ट्री, अच्छा, और उनके यहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती, सब बाहर से वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लोहा वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है कि उन्होंने, अच्छा अब एक और चीज़ आखिरी में बता दूं, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं टेक्सटाइल, भाई टेक्सटाइल तो जो है वो हमारा बिल्कुल आगे भी तो बढ़ो यार। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ स्टोन है, मार्बल है, इसको वैल्यू एडेड बनाओ, बेचो, मना थोड़ी कर रहा कोई आदमी। अच्छा अब जैसे देखिए, अब हर प्रोग्राम में हम कहते हैं IT, अब होगा क्या, अगले 10 साल हर आदमी डंडा लिया IT के पीछे भागा जा रहा होगा। भाई आप अपना सहन लगाइए, कुछ और सोचिए, फल भेजिए। आपको पता, अभी मैं लास्ट ईयर बाहर से पता चला, मैंगो की इतनी मांग है पूरी दुनिया में, हमसे घटिया जो मैक्सिको का मैंगो किसी काबिल नहीं, वो बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, वो इतनी खूबसूरत है कि दे आर सेइंग मैंगो 6 टाइम्स मोर प्राइस देन अस। हम नहीं बेच रहे, अब इसका क्या कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। वेल, थैंक यू सो मच फातमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ताहा आपने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें IMF के हवाले से ऑब्वियसली जो डिले है, नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की जा रही है, इस एफर्ट का कोई अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ये जब ही होगा जब IMF प्रोग्राम आएगा और साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगी, इकॉनमी बेहतर होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।